روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں جن کا احاطہ کرنا انسان کی طاقت کے پاس کی بات نہیں ہے، تو جس قدر ممکن ہو سکا ہم آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کریں گے۔ بالکل۔ اور اس کا آغاز میں قرآن کریم سے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی وہ سورہ مقدسہ جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے، جن کی تلاوت فرحان علی سلطانی صاحب نے کی ہے، اسی سورہ میں چند آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، جہاں مفسرین کرام نے اس کے دیگر معنی بیان کیے ہیں۔ کچھ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہاں جو دو سمندر کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں سمندروں سے مراد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمندر شجاعت، بہادری اور دلیری کا تھا، اور دوسری طرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بحر بے کراں عفت و پاک دامنی کا۔ یہ دونوں جس وقت ملے اور ملنے سے پہلے ان کے درمیان آڑ تھی، اس آڑ کو نکاح کے ذریعے ختم کیا گیا، اور پھر جس وقت ملاقات ہوئی تو وہاں سے لؤلؤ اور مرجان نکلے ہیں۔ تو دو موتی نکلے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں لؤلؤ اور مرجان سے کیا مراد ہے؟ لؤلؤ سے مراد سیدنا امام حسن ہے اور مرجان سے مراد سیدنا امام حسین ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ لؤلؤ موتی سبز رنگ کا ہوتا ہے، اندر سے سبز ہوتا ہے، اور مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو موتی جن کے ساتھ آپ کی تخصیص کی گئی ہے، ان موتیوں کے رنگ سے آپ کی شہادت کا بھی بیان فرما دیا ہے کہ سیدنا امام حسن کے لیے جو موتی بولا گیا وہ لؤلؤ ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا کہ آپ بھی شہید کیے جائیں گے، لیکن آپ کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے، لیکن آپ کے خون کو بہا کے شہید کیا جائے گا۔ ایک تو قرآن کریم کا یہ مقام ہے جو ان دونوں شہزادوں اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا مقام آیت مباہلہ ہے۔ جس وقت عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم سے مباہلہ کیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کے بظاہر تو بیٹے موجود نہیں تھے، یہ تو نواسے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ نے انہیں بلایا، انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور جس وقت مباہلہ کرنے کے لیے گئے، 4 لوگ آپ کے ساتھ تھے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ گئے تو آپ نے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جس وقت ان کے آنے کے انداز کو، ان کی چال ڈھال اور ان کے وقار کو دیکھا، نجران کے عیسائی بھاگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھاگ کیوں آئے ہو؟ مباہلہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے اتنے نورانی تھے کہ اگر ہم ان سے مباہلہ کر لیتے، رب عزت کی قسم اگر وہ پہاڑ کو کہہ دیتے اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ بھی حرکت کرنے لگ جاتا تھا۔ تو ان میں بھی سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اسی طرح آیت تطہیر ہے، جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے ہر قسم کی کمی اور نقصان کو دور کر دیا ہے۔ لوگ تو یہاں مراد لیتے ہیں پلیدی والا معنی کرتے ہیں، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی جو اہل بیت ہے، آپ کا خانوادہ ہے، یہ تو نور علی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو آپ سے جو کمی تھی اس کمی کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ ہے، آپ نے ان کو داخل کر لیا، سیدہ کائنات آئیں ان کو چادر میں داخل کر لیا، حسنین آئے ان کو داخل کر لیا، اور پھر دعا فرمائی اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو آپ یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ آپ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی کثرت سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں
کیا میں بھی نہ اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا مقام اپنی جگہ ہے، آپ بھلائی پر ہیں، لیکن یہ دعا صرف انہی 4 لوگوں کے لیے خاص ہے۔ تو سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت تطہیر میں بھی داخل ہیں، اور اتنا آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ جس وقت مدائن فتح ہوا، مال غنیمت اکٹھا ہو کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے اس کو تقسیم کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا، لیکن جس وقت حسنین کریمین آئے ان کو ڈبل مقدار میں مال دیا گیا کثرت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگے، ابا جان میں نے تو مدائن میں جہاد بھی کیا ہے، شرکت بھی کی ہے، اور میں عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں، تو آپ نے مجھے اتنا مال نہیں دیا جتنا مال انہیں دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم پہلے تو یہ بتاؤ کیا تمہارا والد ان کے والد جیسا ہے؟ تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ تمہارا نانا ان کے نانے جیسا ہے؟ تمہاری نانی ان کے نانی جیسی ہے؟ تو جس وقت آپ نے یہ بات کی تو آپ لاجواب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو میں نے ان مال غنیمت اتنا زیادہ انہیں عطا کیا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کے ان کو عطا کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جس وقت فارغ ہوئے، حسنین کریمین نماز میں بھی آپ کا یہی مقام تھا کہ آپ سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، تو سجدے میں ہیں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، سجدہ کو طویل کر دیا جاتا ہے، اور اتنا طویل کر دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے معاذاللہ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہ ہو گیا ہو، اور بعض صحابہ نے تو سر اٹھا کے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود بھی ہیں یا ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو جس وقت آپ فارغ ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا تھی کہ سجدہ کو اتنا طویل کیوں کر دیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں سجدے میں تھا تو حسنین کریمین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں سیدنا امام حسن کا نام ہے صرف کہ یہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، تو مجھے یہ بات مجھے گراں محسوس ہوئی کہ میں ان کو اپنی کمر سے ہٹا کے انہیں تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تو یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ سجدہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور نماز میں اصل یہی ہے کہ اسے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خشوع خضوع کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت آپ سجدے میں ہیں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کس کی طرف ہے؟ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن آپ کا خشوع و خضوع اسی طرح برقرار ہے، آپ کے خشوع و خضوع میں کمی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ مقام ہے کہ کسی کی نماز بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے خشوع خضوع میں ان کی یاد اور ان کے ذکر کو اس طرح شامل نہ کر لیں کہ گویا ان کا ذکر ہی نماز ہے۔ تو یہ امت کو پیغام دیا جا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فارغ ہو کے بیٹھے، پھر دونوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور صحابہ کرام سے فرمانے لگے، اے میرے غلاموں مجھے یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کا نانا سب سے بہتر ہے، نانا نانی جس کے سب سے بہتر ہیں؟ رشتے گنوانے لگ گئے، کہا کہ جس کے دادا دادی بہتر ہیں، جس کے والد اور والدہ سب سے بہتر ہیں، رشتے گنواتے گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو خدا کی ذات جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمام رشتے میں نے گنوائے ہیں، ان سب رشتوں کے لحاظ سے جو تم سب سے بہتر ہے وہ دو لوگ ہیں جو اس وقت میرے کندھوں پہ سوار ہیں۔ اور پھر فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کے والدین بھی جنت میں ہیں، ان کے بھائی بھی جنت میں ہیں، اور ان کے ماموں بھی جنت میں ہیں، ان کے خالو بھی جنت میں ہیں، ان کی خالائیں بھی جنت میں ہیں، ان کے نانا نانی بھی جنت میں ہیں۔ اور لطف کی بات آخر پہ یہ کی، فرمایا کہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ نے جس طرح روایت بیان کی، حدیث بیان کی
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب پوری کائنات میں سے جو بھی جنت میں جائے گا آپ ان کے سردار ہوں گے.